تو اس کی کیفیت کیا ہوگی، اس کی حالت کیا ہوگی، کس پوزیشن میں وہ نکلے گا۔ اللہ اکبر۔ دفن کرتے وقت تو انسان کافور کی خوشبو میں بسایا ہوا ہوگا، دفن کرتے وقت تو انسان کو کفن پہنایا ہوا ہوگا، دفن کرتے وقت تو انسان کی کیفیت یہ ہوگی عطر اور سرمے کے اندر وہ معطر بھی ہوگا اور اس کی آنکھوں پر سرمے کے اثرات بھی ہوں گے، لیکن اللہ اکبر اٹھتے وقت انسان کی کیفیت کیا ہوگی۔ اب ذرا غور سے سماعت کریں۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ سے ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ، کچھ لوگ قیامت کے دن جب اپنی قبر سے اٹھیں گے تو ان کی آنکھیں نہیں ہوگی، وہ اندھی آنکھیں لے کر کے اٹھیں گے، آنکھوں میں بینائی نہیں ہوگی، وہ آنکھوں میں روشنی نہیں ہوگی۔ ذرا تصور تو کریں، جو دنیا میں اندھا ہوگا وہ آخرت میں اندھا ہو ضروری نہیں ہے، جو دنیا میں بیمار ہوگا وہ آخرت میں بیمار ہو ضروری نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے کہ دنیا کی بیماری کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اللہ اللہ، لیکن میرے اور آپ کے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کچھ لوگ اپنی قبر سے اندھے اٹھیں گے، یعنی ان کی آنکھیں نہیں ہوگی۔ اب مجھے بتائیں، جب ان کی آنکھیں نہیں ہوگی تو وہ اللہ کا دیدار کیسے کریں گے، وہ رسول اللہ کا دیدار کیسے کریں گے، وہ اولیاء اللہ کا دیدار کیسے کریں گے؟ صحابہ کرام بے چین ہو گئے اور صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو لوگ بغیر آنکھوں کے اپنی قبروں سے قیامت کے دن اندھے اٹھیں گے، اندھے اٹھنے کی وجہ کیا ہوگی؟ تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، دنیا کے اندر نصیحت کرنے والے جب ان کو نصیحت کرتے ہوں گے تو وہ نصیحت کو نہیں مانتے ہوں گے، دنیا کے اندر جب ان کو اللہ سے ڈرایا جاتا ہوگا تو وہ اللہ سے ڈرتے نہیں ہوں گے۔ مثال کے طور پر آج بھی آپ دیکھیں بہت سارے مسلمان ہیں جو اللہ رب العزت کے بندے جب ان کو نصیحت کرتے ہیں تو وہ نصیحت مانتے نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ اکبر، جیسے کہ اگر کسی کے گھر میں شادی میں ڈی جے بجایا جا رہا ہو، میوزک بجایا جا رہا ہو، گانے بجایا جا رہا ہو، اور اگر کوئی عالم کہے کہ بھئی ڈی جے نہ بجاؤ یہ حرام ہے، گانے نہ بجاؤ یہ حرام ہے، تو پلٹ کر کے نصیحت نہیں مانتے بلکہ کیا کہتے ہیں، دولت ہماری ہے، مولوی کا کیا بگڑتا ہے، مال ہمارا ہے، مولوی کا کیا بگڑتا ہے۔ سن لو، اللہ کے نبی نے تمہیں وقت سے پہلے آگاہ کیا، مرنے والوں موت آنی ہے، مرنے کے بعد قیامت کے دن قبر سے اٹھنا ہے۔ اگر تم نصیحت نہیں مانتے اور دولت کے نشے میں غرور و گھمنڈ کے اندر ڈوب کر کے خدا کی نصیحت کو پیٹ کے پیچھے ڈالتے ہو تو قیامت کے دن اندھے اٹھنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ سن لو، دولت کے غرور اور گھمنڈ میں خدا کی نصیحتوں کو فراموش کرنے والوں، یہاں کسی کی آنکھیں اندھی ہوگی کوئی راستہ پکڑ کر کے چلا دے گا، یہاں کسی کی آنکھیں اندھی ہوگی کوئی سہارا دے کر کے پار لگا دے گا، یہاں کسی کی آنکھیں اندھی ہوگی کوئی نہ کوئی مدد کے لیے آ جائے گا، مگر قیامت کے دن اللہ کی نصیحتیں نہ ماننے کی بنیاد پر جب تمہیں اللہ اندھا اٹھائے گا، نہ وہاں لاٹھی ہوگی، نہ کوئی سہارا ہوگا، نہ کوئی مددگار ہوگا۔ اندازہ فرمائے قیامت کے دن دفن ہونے کے بعد اپنی اپنی قبروں سے اٹھنا ہے۔ بولو نصیحت مانتے ہیں لوگ؟ آج کل بہت سے لوگ نصیحت نہیں مانتے۔ اور ایک بات بتاؤں، نصیحت ماننا یہ بھی ایمان کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ نصیحت ماننا ایمان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ قرآن کہتا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ نصیحت کرو کہ نصیحت مومنین کو فائدہ دیتی ہے۔ پتا چلا جو نصیحت قبول کرتے ہیں وہ مومن لوگ ہیں، اور جو نصیحت قبول نہیں کرتے وہ اپنے بارے میں خود سوچیں کہ وہ کیا ہیں۔ اس لیے نصیحت قبول کرو۔ آج نصیحت قبول نہیں کی جاتی۔ اگر کسی مسلمان کو کہو بھائی چہرے سے داڑھی منڈانا یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، چہرے سے داڑھی منڈانا یہ مشرکین کا طریقہ ہے، چہرے سے داڑھی منڈانا یہ اللہ رسول کے دشمنوں کا طریقہ ہے، تو آج کا مسلمان کہتا ہے ارے مولانا اگر میں داڑھی رکھوں گا تو کیسا لگوں گا، میری بیوی پتہ نہیں اجازت دے گی کہ نہیں دے گی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں میرے بھائی،
بیوی سے پیار ضرور کرو لیکن بیوی شریک حیات ہے، شریک ممات نہیں ہے۔ جیسے ہی روح کا رشتہ جسم سے ٹوٹ جائے گا یہ بیوی قبر میں نہیں آئے گی، اللہ اکبر، لیکن خدا کے عذاب میں گرفتار کر دیے جاؤ گے۔ تو پہلی چیز اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو نصیحت نہیں مانتے، جو حق کو قبول نہیں کرتے، وہ قیامت کے دن اندھے اٹھائے جائیں گے۔ یہاں ایک بات کا اور اضافہ کر دوں، بہت سی چیزوں میں نصیحت کی جاتی ہے، حرام کام نہ کرو، بدعات نہ کرو، خرافات نہ کرو، جرائم نہ کرو، گناہ نہ کرو، بد مذہب گستاخ رسول سے دوستی نہ کرو، ان سے رشتہ داری نہ کرو، بہت سی چیزیں کہی جاتی ہیں، لیکن ہماری قوم نصیحت ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پھر میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں دوسرا گروہ جب قبر سے نکلے گا تو ان کی کیفیت کیا ہوگی؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں جب دوسرا گروپ، چونکہ قرآن کہتا ہے فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا، فوج نکلیں گے لوگ، یعنی قبروں سے گروہ در گروہ نکلیں گے۔ تو پہلے گروپ کا ذکر آپ نے سن لیا، اب دوسرے گروپ کا ذکر سنیں۔ جو دوسرا گروپ قبروں سے نکلے گا ان کی کیفیت کیا ہوگی؟ دوسرے گروپ کی کیفیت یہ ہوگی، میرے اور تمہارے آقا سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لوگ قبروں سے نکلیں گے تو ایسے نکلیں گے جیسے ان پر کسی نے جادو کر دیا ہو۔ حالانکہ اس دن کون کس پہ جادو کرے گا؟ جیسے جادو جس پہ کیا جاتا ہے تو اس کا چہرہ کیسے بے رونق ہوتا ہے، سونا سونا ہوتا ہے، اس کے چہرے پر جو ہے حساسیت نہیں ہوتی، اس کا چہرہ جو ہے اللہ اکبر خوبصورت نہیں لگتا، بلکہ صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، چہرہ منحوس سا لگتا ہے، ڈراؤنا سا لگتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں کچھ لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے، مفہوم کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، تو ایسا لگے گا کہ جیسے ان پہ کسی نے جادو کیا، حالانکہ کسی نے جادو نہیں کیا ہوگا۔ ایسا لگے گا جیسے اس کو کسی آسیب نے چھو لیا، لیکن اس کو آسیب نے نہیں چھوا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں ان کے پیٹ مٹکوں کی طرح بڑے بڑے ہوں گے، کچھ کے پیٹ کمروں کی طرح بڑے بڑے ہوں گے۔ کچھ لوگوں کا حال یہ ہوگا وہ اٹھ کر کھڑے رہنے کی کوشش کریں گے تو گر جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ ان کے پیر چھوٹے ہوں گے، ان کے ہاتھ چھوٹے ہوں گے اور ان کے پیٹ مٹکوں کی طرح اور کمروں کی طرح بڑے بڑے ہوں گے، وہ چلنا چاہیں گے تو گر جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے جن کی حالت یہ ہوگی؟ ایسا لگے گا کہ وہ نشے میں ہے مگر وہ نشے میں نہیں ہوں گے، ایسا لگے گا وہ جادو کیے ہوئے ہیں حالانکہ ان پہ جادو نہیں ہوگا، ایسا لگے گا کہ وہ آسیب زدہ ہیں حالانکہ وہ آسیب میں نہیں ہوں گے، ان کے پیٹ کمروں کی طرح، ان میں سانپ اور بچھو ہوں گے۔ صحابہ کرام نے پوچھا تو آقا فرماتے ہیں جن لوگوں نے دنیا میں سود کھایا ہوگا، جن لوگوں نے دنیا میں سود کے دھندے کیے ہوں گے، وہ اس حالت میں اٹھیں گے کہ وہ چل نہیں سکیں گے۔ اللہ اکبر۔ وہ چل نہیں سکیں گے، ان کی کیفیت یہ ہوگی جیسے جانوروں کو ہانک کر کے جنگل میں چرواہا لے کر کے جاتا ہے، ویسے ذلیل کر کے فرشتے ان کو جانوروں کی طرح ہانکتے ہوئے میدان محشر میں لائیں گے۔ اللہ اکبر۔ ذرا تصور تو کرو، ذرا غور تو کرو، اس دن کی ذلت کیا ذلت ہوگی، اس دن کی رسوائی کیا رسوائی ہوگی۔ آج ایزی منی کے چکر میں، شارٹ ٹائم کے اندر ترقی کرنے کے چکر میں انسان نہ حلال دیکھ رہا ہے نہ حرام دیکھ رہا ہے۔ میری قوم کے جوانوں، دولت تو نچنیوں کو بھی مل جاتی ہے، دولت تو جسم بیچنے والوں کو بھی مل جاتی ہے، دولت تو چوری کرنے والوں کو بھی مل جاتی ہے۔ ارے دولت ہی سب کچھ نہیں ہے، دولت ایک دن ختم ہونے والی ہے، دنیا ایک دن ختم ہونے والی ہے، یہاں سے لے کر کیا جاؤ گے؟ ارے حلال کمایا ہوا جب ساتھ نہیں لے جاؤ گے تو حرام کمایا ہوا کیا ساتھ لے کر کے جاؤ گے؟ ذرا سوچو تو صحیح، ذرا تصور تو کرو۔ یہ کوئی مقرر نہیں کہہ رہا ہے، یہ کوئی جلسے کا ناظم نہیں کہہ رہا ہے، یہ کوئی معمولی انسان نہیں کہہ رہا ہے، یہ تمہارے اور میرے نبی فرما رہے ہیں۔ اللہ
اللہ اکبر، لوگ سود خور لوگ اپنی قبروں سے ایسے اٹھیں گے جیسے وہ نشے میں ہے، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، جیسے وہ پاگل ہے حالانکہ وہ پاگل نہیں ہوں گے، جیسے وہ آصف زدہ ہیں وہ آصف زدہ نہیں ہوں گے۔ ذرا سوچئے آج کس طریقے سے اللہ اکبر سود کو پرموٹ کیا جا رہا ہے، بیاج کو پرموٹ کیا جا رہا ہے۔ یاد رکھیے شاید اسی دور کے لیے کہا گیا تھا جو سود سے بچنے کی کوشش کریں گے سود کا گرد و غبار ان تک پہنچ کر کے رہے گا، سود کا گرد و غبار ان تک پہنچ